گریڈ 7 یہ ہماری نظم راہ ترقی، یہ میں نے آپ کو کل جو ہے وہ اس کا سارا کام آپ کو بھیجا تھا، مگر میں نے ابھی آپ سے معلومات لی ہے تو گریڈ 7 کے طلباء نے اس کام کو نہیں کیا۔ بہت افسوس ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کام کو نہیں کر رہے۔ آپ اس کام کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں دوبارہ ان اسباق کو نہیں پڑھاؤں گا جو میں آن لائن کلاس میں لے رہا ہوں۔ دیکھیں آپ کو کام دو جگہ پہ مل رہا ہے، ایک تو گوگل کلاس میں بھی جا کے آپ وہاں سے بھی کام لے سکتے ہیں، اور اگر کسی کا نیٹ کام نہیں کر رہا تو وہ واٹس ایپ پہ جو گروپ بنا ہوا ہے اس گروپ کے اوپر بھی میں کام بھیج رہا ہوں، آپ وہاں سے کام لے کر اس کو مکمل کریں۔ کئی بچے ہیں جو ابھی تک بہت پیچھے چل رہے ہیں، کوئی ڈرپوک سپاہی کے اوپر ہے، کوئی جو ہے وہ اس سے بھی پیچھے جو چیپٹر ہے اس کے اوپر ہے، ہمت جمع رکھنا پہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ لوگ کام کریں گے، یہ دیکھیں ہمت جمع رکھنا، تو اگر اس طریقے سے کام کریں گے تو پھر تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو آپ جو ہے نا کام کو اپ ٹو ڈیٹ کریں اور بالکل میرے ساتھ ساتھ چلیں، ٹھیک ہے؟ میں ایک دفعہ پھر اس کو جو ہے وہ سوال جواب آج جو ہے دوبارہ سینڈ کر دیتا ہوں، مگر اب تیسری دفعہ میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی مجھے ایک دو بچوں نے کہا کہ سر ہمیں وہاں نہیں ملا، تو میں نے کہا آپ گروپ میں شامل ہو، گروپ سے لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ کی یہ دیکھیں، یہ میں نے ابھی پڑھا کے سمجھائی ہے، پوری آن لائن کلاس لی ہے، اس کے اندر ایک ایک شعر کی میں نے تشریح، الفاظ، مشکل الفاظ کے معنی، یہ ساری چیزیں میں نے ابھی آپ کو پڑھا کے سمجھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے وہ میں اس کے سوال جواب کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں پہلا سوال ہے، پروانہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی زندگی ہوتی ہے؟ تو پروانہ جو ہے وہ شمع پر گرنے والا ایک کیڑا ہے، اور اس کی عمر یعنی زندگی 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی، 2 گھنٹے کے اندر وہ پروانہ مر جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، چشمہ زمین سے کس طرح پھوٹتا ہے؟ چشمہ زمین سے جو ہے وہ سنگ خارا یعنی سخت پتھروں کو توڑ کے باہر نکلتا ہے۔ اچھا، تیسرا سوال اس کے اندر ہے کہ مصیبت اور رنج کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو مصیبت اور رنج کے وقت اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اور ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی سے مدد مانگنا چاہیے اور ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ تیسرا سوال ہے کہ چوتھا سوال ہے، دوب کیا ہوتا ہے اور اس شعر میں شاعر کی اس سے کیا مراد ہے؟ تو دوب کسے کہتے ہیں؟ دوب جو ہے وہ باریک نرم عمدہ گھاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو دوب کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پارک وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ گراس لگی ہوئی ہوتی ہے جس پہ لوگ جو ہے وہ چہل قدمی بھی کرتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے بھی ہوتے ہیں، وہ نرم گھاس جس پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، اس کو دوب کہتے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر جو یہ دوب ہے وہ نرم گھاس کو کہا گیا ہے۔ یہاں شاعر کی مراد یہ ہے کہ جس طرح کوئی بھی شخص اس گھاس کو اپنے پیروں تلے رونتا ہے، دباتا ہے اور اس کے اوپر کھیل کود کرتا ہے، اور وہ دب کر بھی پھر بھی کیا کرتی ہے، وہ نکلتی ہے اور بڑھتی ہے اور ہری بھری رہتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے اتنا دبا دیا ہے وہ ہو گیا تو بس ختم ہو گئی یا وہ بالکل سوکھ گئی، نہیں، وہ کیا جتنی بھی مصائب اس کے اوپر آ رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ تکلیف جھیل رہی ہے، مگر وہ ہمت اور جرأت سے کام لیتی ہے۔ یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، تو لیتی ہے اور دوبارہ جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اگلے دن۔ تو ہم بھی اس طریقے سے اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی مصیبت آئے تو ہم بھی جو ہے وہ اس سے ہمت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ یہ سوال نمبر 4 ہو گیا۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کے تفصیلی معنی اور جو ہے نا ان کے اوپر اعراب لگا اور جملے بنانے۔ آپ نے معنی نہیں لکھنے، آپ نے صرف ان کے جملے بنانے، ٹھیک ہے؟ نبض اس کا جملہ بنانا ہے۔ مریض کی نبض ڈوب گئی۔ عزم میں نے عزم کیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ طفل میرے گھر میں کوئی طفل نہیں یعنی چھوٹا بچہ نہیں۔ سرکش آج کل کے نوجوان بہت سرکش ہو گئے۔ نہنگ چڑیا گھر میں ہم نے نہنگن دیکھا۔ آغوش بچہ ماں کی آغوش میں آ کر خاموش رہ جاتا ہے۔ سانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ کلفت زمانے کی کلفت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دہر آج کل دہر میں بہت زیادہ کرپشن پھیل گیا ہے، دہر زمانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کا مرکزی خیال ہے وہ میں آپ کو کرواؤں گا، اور یہ ذیل کے اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اس میں پہلے آپ حوالہ لکھیں گے، اس کے بعد حوالہ شاعر لکھیں گے، وہ میں نے آپ کو سینڈ کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تشریح کریں گے، صحیح ہے؟ تشریح آپ نے خود کرنی ہے۔ جیسے میں آپ ان میں سے کسی ایک کی کروا دیتا ہوں کہ مثل پروانہ تم ایک پل میں نہ جلنا سیکھو، تا سحر شمع کی مانند پگھلنا سیکھو، یعنی کہ جس طریقے سے پروانہ ایک منٹ میں جو ہے وہ جل کے ختم ہو جاتا ہے، اس طریقے سے تم جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ فوراً ختم نہ کر دو، اور جس کو کہنا چاہیے کہ جو ہے وہ بالکل مایوس نہ ہو جاؤ کہ بس تمہاری تو زندگی کچھ نہیں اور فوراً ہی تمہاری زندگی کے اندر جو ہے نا مایوسی پھیل جائے، نہیں، بلکہ تا سحر شمع کی مانند پگھلنا سیکھو، بلکہ شمع جس طریقے سے جو ہے وہ پوری رات روشنی دے کے آہستہ آہستہ پگھلتی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے اپنی زندگی کو بناؤ، ٹھیک ہے؟ باقی میں اس کی پکچر بھی، یہ پکچر ہے، پورا کام ہوا ہوا ہے، میں نے کل بھی